الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور پانی بغیر پانی کرو فضا بنے گی پانی کی سمجھئے اس پر پانی پر قصہ سناتا ہوں میں بعد میں بولنے کے بعد ٹھیک ہے الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب الجنة ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق اللہ قابل احترام بھائیو دوستو اور بزرگو دیندار آدمی اس کو اللہ کامیاب کرتے ہیں بے دین آدمی اللہ اس کو ناکام کرتے ہیں یہ دو فیصلے اللہ کے دیندار آدمی کہ اللہ اس کے مال میں برکت دیتے ہیں اس کی اولاد میں برکت دیتے ہیں اس کے علم میں برکت دیتے ہیں اس کے قلم میں اور قدم میں اللہ برکت دیتے ہیں یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ دیندار آدمی اگر کہیں سے گزر جاتا ہے تو بھی وہاں پر ہدایت اللہ پھیلا دیتے ہیں معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خالی اجمیر سے انہوں نے سفر کیا ڈھاکے کا تو یہ زیادہ بیان کرنا جانتے نہیں تھے صرف ایک سفر کیا انہوں نے اجمیر شریف سے ڈھاکے کا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سفر میں 90 لاکھ آدمیوں نے اسلام قبول کیا ایک سفر میں وہ خالی گزرتے تھے خالی لوگوں کو بستیوں کی طرف دیکھتے تھے بس تو ان کے دیکھنے میں اللہ نے اتنا نور رکھا تھا کہ وہ بس دیکھتے جاتے تھے گزرتے جاتے تھے تو 90 یعنی ڈھاکہ پہنچتے پہنچتے جو تعداد گنی گئی تو 90 لاکھ آدمی تھے جو مسلمان ہوئے تھے یہ دیندار کہ اس کی موت بھی اچھی اس کی زندگی بھی اچھی اس کی محبوبیت بھی عام اللہ اس کو عزت بھی دیں گے دینداری کی وجہ سے عزت ملتی ہے یاد رکھنا خالی آپ کسی مجلس میں چلے گئے لوگ آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تو یہ عزت کی علامت نہیں ہے لوگ تو سانپ اور بچھو کے آنے سے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں تک کھڑے ہونے کا تعلق ہے ہم بیٹھے ہوں میں سانپ آیا سب کھڑے ہو جائیں گے
بچھو آیا سب کھڑے ہو جائیں گے. خالی کھڑا ہونا یہ عزت کی علامت نہیں ہوتی. یہ دیکھو کہ یہ آدمی کھڑا کیوں ہو رہا ہے. ہوائی جہاز ہم سفر کر رہے تھے تو چھوٹی سی چوہیا جو ہے فلائٹ میں نکل آئی تو پائلٹ بھی کھڑا ہو گیا, ایئر ہوسٹس بھی کھڑے ہو گئے, سارے فلائٹ والے کھڑے ہو گئے. تو اسے کہیں گے کہ صاحب چوہے کی عزت ہو رہی ہے. تو کھڑا ہونا یہ عزت کی علامت نہیں ہوتی. یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی کھڑا کیوں ہوا ہے. عزت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے, خالی زبانوں پر نہیں ہوتی. محبوبیت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا, وہ دین کی وجہ سے, دین کی برکت کی وجہ سے. کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کی دین کی وجہ سے اتنی محبوبیت اور اتنی عزت تھی ان کی اور اتنی مقبولیت تھی کہ ایک ہی گھاٹ کے اوپر شیر اور بکری دونوں پانی پیتے تھے. بس چرواہا بکریاں چرا رہا تھا اور ایک شیر نے حملہ کیا, وہ چرواہا وہی بیٹھا بیٹھا رونے لگا. ارے کیوں رو رہا ہے؟ بکری تو یہ شیر تو حملہ کرتا ہی کرتا ہے, تو روتا کیوں ہے؟ عمر میں بکری کی مرنے کی وجہ سے نہیں روتا, بس عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو چکا ہے. تحقیق کی تو وہی وقت تھا عمر ابن عبدالعزیز کے انتقال کا جب شیر نے بکری پر حملہ کیا تھا. تو یہ دین والی زندگی یاد رکھنا. قبر کا میں نے منظر بتا دیا اور اس کی موت کا میں نے منظر بتا دیا. اب حشر کے میدان کا منظر سنو کہ یہ دیندار ہوگا تو دیندار آدمی کو حشر کا میدان کوئی بھاری نہیں لگے گا. 2 رکعت فجر کی سنت ہے. فجر کے 2 رکعت سنت میں کیسا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے, دیندار کو ایسا کہ کوئی ٹینشن نہیں. کیوں کہ اللہ خوش ہے, قرآن اس کے ساتھ ہے. بے دین کہ اس کے اوپر بہت بھاری 50,000 سال 50,000 سنہ کہ سورج بہت قریب, گرمی اس کی, لیکن دیندار ہے, مگر کوئی گھبرانے کی بات نہیں. نامہ حشر کے میدان میں اللہ کا عرش اترے گا, یہ یاد رکھنا. اس وقت میں اللہ کا عرش اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں جو بھی اٹھائے ہوئے. حشر کے میدان میں 4 اور بڑھ جائیں گے, تو کتنے ہو جائیں گے بھائی؟ 8. ابھی جو 4 فرشتے ہیں وہ فرشتے اتنے لمبے چوڑے اور اتنے بڑے ہیں, کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے کان کے لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے. ایک فرشتے انگوٹھے کا بڑا ہے کہ اس انگوٹھے کے اوپر 7 سمندر رکھ دیے جائے تو ایک قطرہ بھی زمین پر. وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ ایک ہی تسبیح پڑھتے ہیں بس, اور کچھ نہیں. ایک ہی تسبیح, سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک. بس ان کی ڈیوٹی اللہ نے یہ لگا رکھی ہے کہ تم خالی ایک ہی تسبیح پڑھو, چاروں کے چاروں پڑھتے رہتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک. پھر جب اللہ کا عرش اترے گا حشر کے میدان میں اور 4 فرشتوں کی ڈیوٹی اور لگے گی, وہ تو 4 رہیں گے, 4 فرشتے اور آئیں گے. قرآن شریف میں ہے وفوقہم یومئذ ثمانیہ. تو یہ جو دوسرے 4 فرشتے ہیں ان کی تسبیح اللہ کہیں گے کہ تم یہ پڑھو سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک. تمام تعریف تیرے لیے ہے اللہ, تو بہت بڑی تعریف والا ہے. لک الحمد حمدا ولک الشکر شکرا, کہ تو قادر ہے پھر بھی اپنے بندوں کو تو معاف کر دے گا. یہ حشر کا میدان, 8 فرشتے ہوں گے اور ہر آدمی نفسے نفسے میں ہوگا, لیکن دیندار آدمی کے زیادہ پریشان نہیں ہوگا, دیندار عورت کے پریشان نہیں ہوگی. معمولی سی الجھن ہوگی کہ صاحب حشر کے میدان میں کھڑے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا. یہاں تک کہ انبیاء بھی تھوڑی سی اس میں آ جائیں گے. یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عرش پر قیام کریں گے تو روایتوں میں یہ ہے کہ لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ کہاں جاویں, کس کو کہیں, یہ مسئلہ حل کیسے ہو. چلو آدم علیہ السلام کے پاس. تو یہ جو لوگ جو ہے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, ارے ابا کچھ کام تو کرو, یہ پریشانی میں آ گئے. آدم علیہ السلام کہا نہ میں نے گیہوں کا دانہ کھا لیا تھا,
مجھ سے چوک ہو گئی تھی, گیہوں کا دانہ میں نے کھا لیا تھا, نہیں میرا کام نہیں ہے آج. ہر نبی کے پاس جائیں گے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, نوح علیہ السلام کے پاس, داؤد علیہ السلام کے پاس, ارے بھی کچھ مدد کرو, کچھ کام کرو. بڑی پریشان ہے امت. ہر نبی معذرت کر دے گا, نہ بھی میرا کام نہیں ہے. پھر بتاؤ تو صحیح, ایڈریس تو بتاؤ کہاں جانے. یوں کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. پھر حضور کی خدمت میں آئیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ حضرت بڑی پریشان ہے امت, تھوڑا سا. آپ نے فرمایا ہاں میں اس کا حقدار ہوں, میں یہ مسئلہ حل کروں گا. اب حساب کتاب کا دفتر کھولیں گے, چلو شروع کرو. کم سے کم کچھ لائن تو چلے. آدمی یہ ہوتا ہے کہ کچھ لائن تو چلے, کچھ نہ کچھ, جب گاڑی آگے تو بڑھے. تو اعلان کرنے والا حشر کے میدان میں اعلان کرے گا, ممتاز الیوم ایھا المجرمون, اے گنہگارو نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ. یہ اعلان ہوگا, کتابوں میں لکھا ہے, یہ پہلا اعلان ہوگا حشر کے میدان میں کہ چلو اب حساب کتاب لینا ہے بھائی. اے گنہگارو الگ ہو جاؤ. گنہگار مردوں الگ, گنہگار عورتیں الگ, دیندار الگ, دونوں کی الگ الگ لائن لگاؤ. اب جو گنہگار ہوں گے وہ چھپانے کی کوشش کریں گے اپنے آپ کو, سمجھ گئے نا چالاکیاں, کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ گھسنے کی. لیکن وہاں تو پھر اعلان خالی ہو گیا, ممتاز الیوم ایھا المجرمون, اے مجرموں الگ ہو جاؤ. اب یہ جب نیکوں کے ساتھ آنے کی کوشش کریں گے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے اعضاء زور زور سے کہیں گے, ارے یہ گنہگار ہے, کہاں آ گئے نیکوں کے ساتھ, اس نے تو زنا کیا تھا. اس کی شرمگاہ بولے گی, اس کے رانیں بولیں گی, اس کے ہاتھ بولیں گے. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا, یہ قرآن میں کہ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. جس ہاتھ سے چوری کی ہے وہ ہاتھ بولے گا کہ ارے تو نے تو چوری کی تھی. آنکھ سے زنا کیا تو آنکھ بولے گی, کان سے گانے سنے تو کان بولیں گے, پاؤں اگر غلط جگہوں پر گئے تو پاؤں بولیں گے, رانے بولیں گی. یہاں تک کہ حرام مال کھایا ہوگا تو اندر کا پیٹ کا اندر کا حصہ زور زور سے چیخے گا کہ اس کے جڑوں میں حرام مال ہے. تو یہ گنہگار جو ہوں گے یہ اپنی چمڑیوں کو تانا دیں گے. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا, جلد کہتے ہیں چمڑی کو. وہ کہیں گے ارے ہمارے خلاف تم کیوں بول رہے ہو, شرم نہیں آتی؟ تمہیں کوئی تکلیف ہوتی تھی دنیا میں تو ہم تمہارا علاج کرا دیتے ڈاکٹر کے پاس, پھوڑا ہوتا تھا ہم لے جاتے تھے. تو چمڑی کیا کہے گی, انتقل اللہ الذی انتق کل شیء, اللہ نے ہمیں گویائی دی ہے. اللہ خود کہ اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نظام قائم کریں گے جیسے اللہ پوچھے گا تو نے گناہ کیا نا, وہ آدمی تھوڑا آگے پیچھے ہوگا, اللہ پاک یہ تھا. اللہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے, الیوم نختم علی افواہہم, چلو تمہارے منہ کے اوپر ہم مہر لگا دیتے ہیں. اللہ کہیں گے الیوم نختم علی افواہہم, یہ گنہگاروں کا ہے, تمہارے منہ کے اوپر ہم مہر لگا دیتے ہیں, تمہاری زبان پر مہر, زبان نہیں بولے گی. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, ہاتھ بولیں گے, پاؤں بولیں گے, رانے بولیں گی, پیٹھ بولیں گی. بتا اب تو انکار نہیں کر سکتا. پھر اللہ کہیں گے میں نے ڈرایا نہیں تھا تم کو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, نفس بھی تمہارا دشمن ہے. یہ گنہگار. اور جو دیندار ہوگا یہ ہوگا آپ کوئی ٹینشن نہیں, وہ شانتی کے ساتھ کھڑا ہے, دیندار ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر لگے گا, کتابوں میں آتا ہے, روایتوں میں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوثر پر تشریف فرما ہوں گے. اب کہہ دیا جائے گا جتنے نیک لوگ ہیں مرد عورتیں لائن لگاؤ, لائن. اور حضور خود تخت پر بیٹھیں گے. بتاؤ کتنا اچھا منظر ہوگا. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر پلا دے. جہاں حضور کے ہاتھ سے حشر کے میدان میں جام کوثر پی لیا, سمجھ لو جنت واجب ہو گئی. وہ آدمی کا ٹینشن ختم کہ حضور نے پلا دیا, اور ایک گھٹ پی لیا تو اس کا ٹینشن ختم کہ چل بھائی تیرا کام بن گیا. لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوں گے اور آپ کھورے ہوں گے, وہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے, گلاسیں وہ چمک رہے ہوں گے, اور سارے کے سارے پیاس لگ رہی ہوگی.
تو اللہ کہیں گے کہ میرے نبی کے حوض کوثر پر دیندار مرد عورتیں جاویں، گنہگار نہ جاویں. یہ اعلان ہوگا. فرشتے کھڑے ہوں گے بڑے بڑے رسیاں لے کر، اور فرشتے چہرہ دیکھ دیکھ کے کہیں گے نہیں یہ گنہگار ہے، یہ دیندار ہے، یہ گنہگار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میرے امت کے دینداروں کو پہچانوں گا. کیسے پہچانوں گا؟ کہ جہاں جہاں سے یہ وضو کرتے تھے تو جہاں جہاں پر وضو کا پانی لگتا ہے وہ چمکے گا، میں پہچانوں گا کہ ہاں یہ میرا امت ہے. حضور خود ہاتھ پکڑ پکڑ کے لائن میں کھڑا کریں گے، آجا آجا آجا. یہ ہمارے ہاتھ آپ وضو جب ہم کرتے ہیں، آزا، چہرہ، ان کا سر، ان کا پاؤں یہ چمکے گا. تو حضور کہیں گے ہاں یہ میرا امتی، یہ میرا امتی، یہ میرا. وہاں عورتوں کا پردہ کچھ نہیں. کیا عورتیں پردے میں کھڑی ہوں گی؟ نہ. ماں عائشہ نے پوچھا کہ حضرت بڑی شرمائیں گی. ارے عائشہ وہ دن ایسا ہوگا کہ کسی کی طرف دیکھے گا ہی نہیں. سب اپنے حالت میں ہوگا کہ جلدی سے میرا کام نمٹ جائے اور جلدی سے مجھے حضور پلا دیں اور چل پڑوں، آگے چلو. ماں عائشہ نے سوال کیا، ماؤں نے سوال کیا، حضرت بڑی شرم آئے گی جب کوئی پردہ نہیں ہوگا، سب لائن لگا کہ ارے عائشہ کو کسی کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی. وہاں کسی کے دل کے اندر کوئی خیال ہی نہیں آئے گا، بس وہ یہ چاہے گا کہ جلدی سے میرا کام ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں انتظار کروں گا اور میں لائن لگواؤں گا. فرشتے بھی لائن لگائیں گے، کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ. لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوں گے. اب حضور انتظار کریں گے. آپ حضور فرمائیں گے بھی میں پانی پلانا شروع کروں، لیکن وہ صہیب رومی کہاں ہے؟ صہیب رومی سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صہیب رومی کو پانی پلائیں گے. یہ حوض کوثر کی اوپننگ سیریمنی ہوگی، افتتاح. کس سے؟ صہیب رومی سے. کہ صہیب رومی کو پانی پلایا جائے گا. پھر جو ہے مائیں ہیں، پھر جو ہے صحابہ ہیں، پھر تابعین، جیسے جیسے باری آتی جائے. یہ لائن کے اندر بھی گنہگار کھڑے ہو جائیں گے چپکے سے. وہاں جو لائن لگی ہے نا، وہاں فرشتوں نے ذرا ادھر ادھر دیکھا، بھاگ کر یہاں جائیں گے. بھاگ کر جب بھاگ کر یہاں آئیں گے تو حدیثوں میں آتا ہے فرشتے ان کو مجمع کے اندر سے گھسٹ لیں گے ہاتھ پکڑ کے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلاتے پلاتے دیکھ رہے ہوں گے کہ فرشتے انہیں گھسیٹ رہے ہیں. تو زور سے کہیں گے ارے بھی میرا نام لے کر آئے ہیں یہ لوگ، آپ کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ فرشتوں کو پوچھیں گے. تو فرشتے کیا کہیں گے؟ اجی حضرات یہ دنیا کے اندر نام آپ کا لیتے تھے اور یہاں پر بھی آپ کا نام لے رہے ہیں، لیکن گھروں میں ان کی یہودیت بیٹھی ہوئی تھی. نام آپ کا لیتے تھے، کام دوسروں کا کرتے تھے. یہ کا یہ لیبل آپ کا ہوتا تھا، مال دوسروں کا ہوتا تھا. کہ چہرہ کیا آپ کا، ان کا کپڑے کیا آپ کے، اور اندر کام ان کا غیروں کے. اس لیے میں فرشتے دھکے مار. اچھا جب فرشتے ان کو رسی میں باندھ کر جکڑ کر نکالیں گے تو حضور سفارش کریں گے ارے بھائی میرا نام لے کر آئے ہیں، کیوں جا رہے ہو، کیوں لے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے حضرت یہ گنہگار لوگ تھے. تو حضور خود اپنی زبان سے کہیں گے سحقن سحقن سحقن، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ. نبی نے جسے کہہ دیا دور ہو جاؤ وہ جہنم میں چلا گیا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب دیندار ہوگا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پانی پلائیں گے، خود پیو. بعد دیندار ایسے ہوں گے کہ حضور سے کہیں گے حضرت ایک گلاس اور، اگر ایک گلاس اور، کہ حضرت ایک گلاس اور. فلا یسمع بعدہ ابدا. حدیث شریف میں آتا ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پی لیا، اب اس آدمی کی پیاس زندگی بھر کے لیے ختم ہو گئی، اسے پیاس نہیں لگی. اللہ کے دربار میں جائے گا. اب جہاں اللہ کے دربار میں گیا، نامہ اعمال، چونکہ دیندار آدمی تھا، نامہ اعمال حشر کے میدان میں اڑائے جائیں گے. یہ میں حشر کا میدان کا منظر کھینچ رہا. قرآن شریف میں آج کل جو زیادہ پڑھا جا رہا ہے وہ حشر کا میدان بہت پڑھا جا رہا ہے، یاد رکھنا. یہ بچے پڑھ رہے ہیں اسی کی تفسیر کر رہا ہوں کہ حشر کے میدان کو بہت اللہ نے بیان کیا ہے. نامہ اعمال اڑائے جائیں گے. یوں جو دیندار ہوگا اس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال، بے دین ہوگا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال. اگر بے دین ہے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑنے کی کوشش کرے گا، کتابوں میں لکھا ہے کہ داہنا ہاتھ اس کے لقمہ لگ جائے گا، وہ ہاتھ حرکت ہی نہیں کرے گا. سیدھا بائیں ہاتھ میں پکڑو، گنہگار تھے تو. اسی لیے دعاؤں میں آتا ہے اللہم یمن کتابنا
اے اللہ ہمارے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دینا. اور جہاں داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال آ گیا مردوں کا اور عورتوں کا تو وہ مرد عورتیں سمجھ جائیں گی کہ بس ہمارا کام ہو گیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال آ گئے اور نامہ اعمال ہاتھ آدمی آتے ہی وہ زور سے بولیں گے مرد ہو یا عورتیں ہو ارے مجھے تو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا میرا نامہ اعمال پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب کتاب دینا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ خوشی والی زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ اونچی اونچی جنتوں میں ہوگا. قطوفها دانیہ قطف کہتے ہیں پھلوں کو اس کے پھل نیچے نیچے لٹک رہے ہوں گے اور اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ کھاؤ پیو مزے سے رہو سدا مدا رہو دنیا کے اندر تم نے بھلے کام کیے تھے اب اس کا بدلہ اللہ نے دے دیا تم کو. یہ داہنا ہاتھ والا دیندار اچھا نامہ اعمال آ گیا نامہ اعمال پڑھا اب اللہ کے دربار میں جائے گا حساب کتاب دینے کے لیے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے. اللہ بھی ہے فرشتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دیکھیں گے. ایک بار یوں الٹا ایک بار یوں پلٹا محبت کی نگاہ سے دیکھا اور حضور کی طرف دیکھا تو حضور بھی کہیں گے کہ ہاں اللہ پاک بھلا آدمی تھا فوراً جبریل کو آرڈر ہو جائے گا چلو لے جاؤ اسے جنت میں جاؤ. اس کو کہتے ہیں قرآن میں وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. دو جماعتیں بنیں گی ایک گنہگاروں کی جماعت ایک متقیوں کی جماعت. تو متقیوں کی جماعت کو فرشتے بہت محبت سے لے کے جائیں گے اکرام کے ساتھ اہلن وسہلن اہلن وسہلن. اور جہاں جنت کے دروازے کے قریب پہنچے تو فرشتے فوراً دروازہ کھولیں گے اور وہاں اندر دوسرے فرشتے کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے سلام علیکم. فرشتے سلام کریں گے اور کیا کہیں گے دنیا میں تم نے بہت اچھا کام کیا روزے رکھے تھے تراویح پڑھی تھی قرآن کی تلاوت کی تھی داخل ہو جاؤ داخل ہو داخل. پل صراط کے اوپر سے ان کا گزر ہوگا ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی دیندار ہے. اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے. جہاں یہ نامہ اعمال اس کے جب نامہ اعمال ہاتھ میں آ گیا اور اعمال جب تولے جائیں گے تو کتابوں میں لکھا ہے ساری نیکیاں جو ہے ٹوٹ ٹوٹ کے سامنے آئیں گی. اس کے روزہ آئے گا صدقہ آئے گا خیرات آئے گا یوں کا تراویح آئے گی یوں کا حج آئے گا عمرہ آئے گا حرم کی عبادتیں آئیں گی اللہ کے راستے کی عبادتیں آئیں گی ٹوٹ ٹوٹ کے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بڑا مالدار آدمی ہے یہ تو سمجھ گئے بڑا مالدار آدمی مطلب نیکیاں بہت ہیں اس کے پاس. اس کے لیے کہتے ہیں نیکی کر کے نیکی ضائع مت کرو. نیکی کرنا آسان ہے نیکی کا بچانا مشکل ہے. نیکی کی غیبت کی وہ نیکی چلی گئی. نیکی کی جھوٹ بولے وہ نیکی چلی گئی. اس لیے نیکی کرو پھر نیکی کو بچاؤ. اسی لیے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها جو نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو دیں گے. نیکی کر کے آئے گا نہیں لے کر کیا لیکن رستے میں چور نے لے لی تو مال آپ نے جمع کیا رستے میں چور نے لے لیا تو منزل تک تو پہنچے نہیں. آپ کرنا آسان ہے بچانا مشکل ہے. اب یہ نامہ اعمال ہاتھ میں آ گئے ترازو والا مسئلہ بھی حل ہو گیا جنت کی طرف اعلان بھی ہو گیا. پل صراط کے اوپر سے گزر رہا ہے دیندار ہے پل صراط کے اوپر سے گزر رہا ہے. جب پل صراط کے اوپر سے گزرے گا تو نیچے جہنم ہے. تو دیندار مرد عورتیں جو ہے پل صراط کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں گے ذرا نیچے دیکھیں گے. کیوں کہ ان کی جو پہچان والے ہیں وہ نیچے سے سلام کریں گے ارے بھائی عبداللہ بھائی ارے مولوی صاحب ہم تو جہنم میں آ گئے ذرا ہمارا کچھ خیال کرو. کچھ
ارے آپا ہم تو جہنم میں آ گئے, عورتیں پکاریں گی جس کا جو تعلق. تو یہ دیندار مرد عورتیں پل صراط کے اوپر ٹھہر جائیں گے. جہاں پل صراط کے اوپر ٹھہرے فرشتے کہیں گے ٹریفک جام ہو گئی بھائی. ڈیوٹی فرشتوں کی ہے نا کہ بھائی ٹریفک جام ہو گئی, یہ کہاں معاملہ رکا ہے. اس لیے پل صراط کے اوپر سے گزرنا سب کا ضروری. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. نبی بھی پل صراط کے اوپر سے گزرے گا, سب کو گزرنا ہے پل صراط کے اوپر سے. وہ بارڈر ایسی ہے کہ وہ جو ہے یعنی وہ ایسی خطرناک بارڈر ہے کہ سب کو, جو گنہگار ہوگا وہ کٹ کے سیدھا جہنم میں, اور جو دیندار آدمی ہوگا وہ جو ہے بجلی کی طرح پار ہو جائے گا. جب یہ پار ہوں گے تو نیچے سے لوگ جو ہے پکاریں گے ارے بھائی ہمارا. جب کھڑے رہے تو نیچے جہنم ہے نا, وہ جہنم کہے گی جز یا مؤمن فإن نور ایمان کا یطفئنی. اے مسلمان, اے ایمان والے, جلدی سے گزر, تیرا ایمان کا نور مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے. جہنم کہے گی جز یا مؤمن فإن نور ایمان کا یطفئنی. اے مسلمان, اے آپا, اے دیندار عورت, اے دیندار مرد, جلدی سے گزر, تیرا ایمان کا نور مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے. اب یہ لوگ جلدی سے گزریں گے, لیکن نیچے دیکھ لیا میرا پڑوسی ہے جہنم میں, یا میرا فلاں دوست جہنم میں ہے, یا میرا فلاں پہچان والا جہنم. اسی لیے علماء نے لکھا ہے دنیا میں اگر دوستیاں رکھو تو اچھوں سے رکھو تاکہ حشر کے میدان میں تم کو پہچان سکیں. یہ وہ نیچے سے پکاریں گے جہنمی, ارے دنیا میں تمہاری ہماری دوستی تھی, ہم نے تم کو پانی پلایا تھا, تمہیں کپڑا پہنایا تھا, تمہارا خیال رکھا تھا, ہم جہنم میں آ گئے ہیں, ذرا ہمارا خیال رکھو. اب فرشتے جہنم کہے گی ارے جلدی چلو جلدی چلو جلدی جلدی جلدی. جہنم کہے گی جلدی مومن جلدی گزر, تیرا ایمان کا تو ٹھنڈا کر رہا ہے مجھے. اب یہ مومن گزریں گے, وہاں جنت ہے, فرشتے کہیں گے جلدی جنت میں جاؤ. یہ مرد مومن کیا کہے گا, ہمیں جنت میں نہیں جانا, ہمیں جنت میں نہیں جانا. عجیب آدمی ہو بھائی, ہر آدمی جنت میں جانے کی یہ کرنا, کہاں جانا ہے, کیونکہ جہنم میں جانا ہے. عجیب آدمی ہو, عقلیں خراب ہو گئی. یہاں جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور یہ کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں جہنم میں جانا ہے. اللہ کے دربار میں بات پہنچے گی, اللہ کہیں گے ان سے پوچھو کہ کیوں جہنم میں جانا ہے. تو یہ کہیں گے اللہ پاک کچھ ہمارے پہچان والے جو ہے وہ جہنم میں ہیں, ہم اندر جائیں گے, اندر جا کر انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال لا دیں گے. اللہ کا حکم ہوگا جب داخل کرو ان کو. اب یہ جہنم میں جائیں گے, جہاں جہنم میں جائیں گے تو پہچان والے ان کو لپٹ لیں گے. اسی لیے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا کام دنیا میں بازاروں میں گشت کر کے مسجدوں کا بھرنا, اور حشر کے میدان میں جہنم میں گشت کر کے جنت کو بھرنا. کہ دنیا میں بازاروں میں گشت کرو, مسجدیں بھرو, اور حشر کے میدان میں کہ جہنم میں گشت کرو اور جنت بھرو. اچھا جہنم میں جب یہ جائیں گے تو جہنم کیا کہ ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گی, جہنم کے ساتھ ڈریں گے ان سے. اچھا یہ جہنم میں ڈھونڈ رہے ہیں تو جہنم کیا کہے گی, ارے مرد مومن پہلے تو پل صراط کے اوپر تھا, تیرے ایمان کا نور مجھے ٹھنڈا کر رہا تھا, اب تو میرے اندر آ گیا. ارے بھی جو کام کرنا ہے جلدی کر, جلدی نکل, تیرا ایمان کا نور مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے, تیرے تقوی کا نور مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے. پہچان والوں کو نکالیں گے, تو بھی چل, 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 لائیں گے اللہ کے دربار میں. اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ پاک ہماری دوستیاں تھی, تعلقات تھے, ہم سفارش کرتے ہیں. تو اللہ کہیں گے بھائی تمہاری دوستیاں تھی, تمہارے تعلقات تھے, اس نے زندگی میں کبھی نہ کبھی کلمہ تو پڑھا تھا, تو میری بھی دوستی ہے. پھر سمجھ گئے نا, اسی لیے کلمہ زیادہ پڑھا کرو. بھائی تمہارے تعلقات, بھائی کبھی نہ کبھی تو اس نے کلمہ پڑھا تھا, کبھی نہ کبھی تو سدا کیا تھا, جبریل سب کو جنت میں داخل کر دیا. اللہ کی صفت ستاری کا اور اللہ کی یہ اظہار ہوگا, اللہ اظہار کریں گے, پردہ ڈالیں گے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے, عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے, سرگوشی والی حدیث. اس کا میں نے میری کتاب میں لکھی ہے یہ حدیث, اور میں نے اس کی سرخی میں نہیں لکھی ہے, سرگوشی والی حدیث, کہ حشر کے میدان میں ایک آدمی کو اللہ سب کے سامنے نام لے کر پکار کے بلائیں گے. جب اس کا نام لے کر حشر کا میدان میں اللہ بلائیں گے تو سارے حشر کے والے دیکھیں گے کہ صاحب کوئی بڑا آدمی ہے, صاحب کوئی بڑا آدمی ہے, کہ یہ اللہ اس کا نام لے کے بلا رہے ہیں.
اچھا فرشتے لے کے آئیں گے, سارے لوگ دیکھیں گے ارے کون سے گاؤں کا ہے, کون سے شہر کا ہے, کون سے محلے کا ہے. اللہ کے دربار میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے قریبا, حالانکہ ہوگا بہت بڑا گنہگار, یہ ہے بہت بڑا گنہگار, چھوٹا نہیں کہ ہے بہت بڑا گنہگار. لیکن اللہ اپنی صفت ستاری کا اظہار کر رہے, اس کو بلائیں گے اور بلانے کے بعد اپنا داہنا ہاتھ جو ہے اس کی پیٹھ کے اوپر رکھیں گے. حدیثوں میں آتا ہے اس طریقے سے رکھیں گے کہ اللہ کا ہاتھ دیکھ کر اللہ کا ہاتھ دکھائی دے گا لوگوں کو, یہ آدمی چھپ جائے گا اور قریب کریں گے اس کو. اور سرگوشی والی حدیث ہے نا, عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ پوچھیں گے اے میرے بندے فلاں وقت میں تو نے گناہ کیا تھا نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا اللہ پاک کیا تھا. فلاں گناہ بھی کیا تھا نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا کیا تھا. اقرار کرتا جائے فلاں فلاں گناہ فلاں گناہ فلاں گناہ فلاں گناہ. روزہ رکھا اور وضو کرتے کرتے دو چار گھڑ پانی کے پی گیا تھا نہیں پی گیا تھا؟ یہ کہا اللہ پاک کیا تھا, یہ وہ بھی کیا وہ بھی کیا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب بتا کیا خیال ہے تیرا؟ تو کیا کہے گا اللہ پاک آپ نے پردہ ڈالا, تھوڑا سا پردہ اور ڈال دیجیے. اتنا لوگوں کے سامنے مجھے بلایا, اس میں میری تو عزت بڑھ گئی. لوگوں کے سامنے مجھے بلایا, اس میں میری عزت تو بڑھ گئی, میرا کام تو اسی میں ہو گیا کہ آپ نے پردہ ڈالا. تو اللہ کہیں گے دنیا میں نے تیرے ایپ پر پردہ ڈالا, ابھی بھی پردہ ڈال رہا ہوں, کیا جنت میں چلا جا. یہ عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے, عن ابن عمر. اس کا نام میں نے رکھا ہے سرگوشی والی حدیث, کیونکہ میں نے میری کتابیں لکھی ہے حدیث کا, لکھا بکھرے موتی میں کہ سرگوشی والی حدیث. یہ دینداروں کے ساتھ بعد مرتبہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے ساتھ بھی صفت ستاری کا اظہار کریں گے. اب یہ دیندار آدمی جنت میں داخل ہو گیا, پل صراط کے اوپر سے گزر گیا, معاملہ حل ہو گیا, جنت میں داخل ہو گیا. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنت میں داخل ہوگا تو جو حور ریسپشن میں کھڑی ہوگی ویلکم کہنے کے لیے, استقبالیے میں 40 سال تک دیکھتا رہے گا. کتنے سال بھائی؟ دنیا کے 40 سال نہیں, وہاں کے 40 سال. اچھا وہاں کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے, اس کے رخسارے دیکھ رہا ہے, اس کے بال دیکھ رہا ہے, اس کا دل دیکھ رہا ہے کہ وہ حور کا دل دکھائی دے گا, بیوی کا دل دکھائی نہیں دیتا. حور کا دل دکھائی دے گا, دل, اور دل کے اندر شوہر کی محبت بطور پیمانے کی دکھائی دی, بطور پیمانے کی. جیسے پیمانہ ہوتا ہے نا کہ عطر کی شیشی ہوتی ہے, وہ کتنا عطر, بطور پیمانے کی محبت دکھائی دے گی. اور دل میں سے آواز آئے گی آئی لو یو, مجھے تجھ سے محبت ہے, یہ دل سے آواز آئے گی, زبان نہیں, زبان تو جھوٹ بولتی ہے. کہ رخسارے دکھائی دیں گے. جنت میں آئینہ نہیں ہے, آدمی کو اگر اپنا چہرہ دیکھنا ہے بیوی کے رخسارے میں اپنا چہرہ دیکھ لے, چہرہ دکھائی دے گا. جنت کے اندر پیشاب پخانا بھی نہیں, کہیں لکھا ہوا نہیں ہوگا یہ مین وومن مردانہ زنانہ, خوشبودار ڈکار نکلی کھانا ہضم, خوشبودار پسینہ نکلا کھانا ہضم. یہ جنت 40 سال تک کھڑا کھڑا دیکھتا رہے گا, اس کی بھویں, اس کے رخسار, اور پھر اس کے سینے کے اوپر جنتی کا نام لکھا ہوا ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے مکتوب اسمها علی صدرک و مکتوب اسمک علی صدرها. جنتی کا نام حور کے سینے پر بھی لکھا ہوا ہوگا, اور حور کے سینے اور جنتی کے سینے کے اوپر حور کا نام لکھا ہوا ہوگا. 40 سال جب گزر جائیں گے دیکھتے دیکھتے. میں ایک بات عرض کرتا ہوں, مہندی والی مسجد سے باہر آپ کی موٹر سائیکل کھڑی ہے, آپ خالی باہر چلے جائیے اور 40 منٹ اپنے موٹر سائیکل کو دیکھیے, تو انشاءاللہ آپ موٹر سائیکل کو دیکھو گے اور لوگ آپ کو دیکھیں گے, اور آنکھوں میں پانی آئے گا وہ الگ. اور وہاں وہ حور کو 40 سال دیکھے گا. جب 40 سال ہو جائیں گے, جب دنیا کے 40 سال نہیں وہاں کے, تو اوپر والی حور پکار کے کہے گی ارے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے, تو نے 40 سال اس کو دیکھنے میں گزار دیے, میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ اب اوپر والے کو دیکھ رہا ہے, رائٹ سائڈ داہنی طرف, گردن میں تکلیف نہیں ہوگی, 40 سال دیکھتا رہے گا. وہ حور اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی. 40 سال ہو گئے, 80 سال ہو گئے, بائیں طرف سے حور کہے گی 80 سال تو نے دیکھنے میں گزار دیے, میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ اب بائیں طرف والی کو دیکھ رہا ہے. 120 سال خالی دیکھنے میں گزریں گے, اور وہ حور اتنی خوبصورت ہوگی کہ معمولی سا پوروا اگر آسمان سے زمین کی طرف دکھا دے, آسمان سے زمین کی طرف یوں خالی تھوڑا سا اشارہ کر لے,
تو سورج اس کے سامنے کالا پڑ جائے، سورج کی روشنی ختم ہو جائے، رات ہو جائے. دوپہر کو 12 بجے جب سورج کی خوب روشنی دنیا میں ہوتی ہے، وہ معمولی سے پوروا جگہ دے دنیا کے اندر اندھیرا ہو جائے، تارے دکھائی دینے لگے. جب معمولی پوروے میں اتنی روشنی ہے تو پوری انگلی میں کتنی روشنی، پورے ہاتھ میں کتنی روشنی، پورے بدن میں کتنی روشنی. پھر ایسے 70-72 حوروں سے اللہ نکاح کرائیں گے. کتنے ہو رہے بھائی؟ 70-72 حوریں بیچ میں آپ بیٹھو گے انشاءاللہ حلقہ لگا کے. اب بتاؤ کتنی روشنی ہوگی. اچھا وہ ہو رہے دنیا کے بیگم کی طرح نہیں، دنیا کی بیوی کو غصے میں آ کر ایک تھپڑ مارا، لیا برقع چلے میں کے تیرے ساتھ رہ نہیں سکتی. اور وہ ہورے حدیث میں آتا ہے علیہ السلام اب بلے سلام، نہ ان کی کوئی ماں نہ ان کا کوئی باپ، میں کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر لائن کی خواہش اب پوری ہو رہی، کہے دین کی وجہ سے. اچھا آپ کے دل میں آ رہا ہوگا کہ مولوی صاحب دنیا کی ہماری بڑھیا کہاں جائے گی، دنیا کی ہماری بیگم. یاد رکھنا میاں بیوی دونوں دیندار ہوں گے تو آخرت کا معاملہ دنیا سے الٹا ہے. دنیا میں کیا ہے؟ مرد وہ بیوی پر حاضر رہتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، ہے کہ نہیں؟ یہ مرد کی چلتی ہے. اور جنت میں دونوں کا نکاح اللہ جنت میں کرا دیں گے اور یہ بیوی جو ہے یہ حاضر رہے گی. وہاں کا معاملہ الٹا کہ وہاں اس کی فضیلت اوپر، آپ نیچے، کیا آپ کا درجہ کم. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے دونوں میاں بیوی دیندار ہے، نکاح ہو گیا، اب دونوں کو جنت میں جانے کی باری آئی تو پہلے میاں نہیں جائیں گے، پہلے بیوی جائے گی. بیوی سے کہا جائے گا کہ جاؤ پہلے تم جاؤ، بعد میں حضرت بعد میں جائیں گے، کہ پہلے عورت. اب یہ خواہش پوری ہو رہی کہ دین کی. اچھا دنیا کی جو دیندار بیگم ہے حدیث شریف میں آتا ہے ان حوروں کے مقابلے میں 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی دی جائے گی. تو پاگل ہوگا جو حوروں کے ساتھ بیٹھے گئے، پاگل ہوگا جو حوروں کے ساتھ بیٹھے گا، دنیا کی دیندار بیوی کے ساتھ بیٹھے گا. 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی ہے. مرد کی عمر 30-33 سال کی ہوگی اور عورت کی عمر 17 سال کی ہوگی. یہ روایت یاد رکھنا، یہ روایت ملی ہے کہ اور عورت کی عمر 17 سال کی اور مردوں کی عمر 30-33 سال کی. وہ عمر فکس ہو جائے گی، بڑھے گا نہیں. مردوں کی داڑھی نہیں، عورتوں کے لیے برقع نہیں، دکان کھولنے کا فکر نہیں، بیگموں کو کھانا پکانے کا فکر نہیں، جھاڑو کا بھی فکر. باہر کچرا بچرا ہوگا ہی نہیں جنت میں. کپڑے میلے نہیں ہوں گے، لا یبلا ثیابہم ولا یفنا شبابہم. حدیث شریف میں آتا ہے ان کے کپڑے میلے نہیں ہوں گے، بلکہ جنت کی مٹی ایسی ہے جو کپڑوں کو اور مزین کر دے گی. واشنگ مشین کی ضرورت نہیں، دھوبی کی ضرورت نہیں، اور وہاں درزی کی بھی ضرورت نہیں. جنت میں درزی نہیں ہوگا. ہاں دیندار درزی ہوگا جو کپڑے چوری نہ کرتا ہو، دیندار درزی ہو جو امانت داری کے ساتھ دے دیتا ہو. ماسٹر ہوتے ہیں نا، وہ کپڑوں کی کٹنگ شٹنگ کرتے ہیں، روک لیا کہ یہ پوتے کے لیے کام لگ جائے گا، نواسے کے لیے کام لگ جائے گا. یہ کہنا دیندار ہوگا، اپنے دینداری کی وجہ سے درجے جنت میں جائے گا، لیکن وہاں جا کر کپڑے سینا ان کرنا. اب آپ کے جی میں آئے گا مول صاحب کپڑے، ان کا کوئی گھبرانے کی بات نہیں. باہر کے جو پھل ہوں گے نا، پھل جنت کے، حدیث شریف میں آتا ہے چھلکا نکلا، وہ چھلکا نکلتی ہے وہ اس آدمی کا لباس بن جائے گا. اب خواہش پوری ہو رہی ہے. خواہش کس چیز کی؟ دین کا کام کیا تھا، اللہ خواہش پوری کر رہے. دیندار مردوں کی بھی، دیندار عورتوں کے بھی. بڑا مزہ آئے گا جنت میں اس دن، جس دن اللہ تعالیٰ خود سلام کریں گے. بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ خود قرآن پڑھ کے سنائیں گے. بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. کتابوں میں لکھا ہے اللہ جب سلام کریں گے اور ہمارے یہ کان جب اس سلام کو سنیں گے تو اتنی لذت محسوس ہوگی کہ اللہ کا سلام سنتے ہی لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، گر پڑیں گے مدہوش بے ہوش. وہ لذت بات مطلب ایک نشہ چڑھ جاتا ہے. اللہ کا چہرہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں گے، انہی آنکھوں سے. اور جب اللہ تعالیٰ اللہ کا جب ہم چہرہ دیکھیں گے، روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ خود سلام کریں گے، السلام علیکم یا اہل الجنہ. تو اللہ کو ہم وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے. یہ وعلیکم السلام تو میرے اور آپ کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں. اللہ کو جواب میں کہیں گے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام.
जन्नत की खजूर 12 हाथ लंबी होगी, एक तरफ से खाओ खजूर का मजा, दूसरी तरफ से खाओ अंगूर का मजा। जब जन्नत की खजूर इतनी लंबी चौड़ी होगी तो जन्नत का तरबूज कितना बड़ा होगा। मैंने मेरी किताब बिखरे मोती 5वीं जिल्द के अंदर जन्नत का बहुत लंबा चौड़ा मजमून तकरीबन 25-30 सफ़ों में लिखा है। हदीस शरीफ में आता है जन्नत के अंदर कुंवारी लड़कियों की बारिश होगी, उम्र दी जाएगी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की 30 साल 33 साल, दिल दिया जाएगा अय्यूब अलैहिस्सलाम का, खूबसूरती दी जाएगी यूसुफ अलैहिस्सलाम की, और अखलाक दिए जाएंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कोई टेंशन नहीं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब इंशाल्लाह जन्नत में जाके देख लेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। याद रखना, हमारा लॉस एंजलिस का सफर हुआ था अमेरिका का, कैलिफोर्निया, तो वहां अरब बहुत थे बयान में, तो मैंने अरबी में बयान किया। अरबी में जन्नत का बयान करना बहुत आसान, उर्दू में करना मुश्किल, क्योंकि उर्दू में तो हिंदी की चिंदी करनी पड़े, समझाना पड़े, सारे मजमून समझाने पड़े, एक एक बात समझानी पड़े। अरबी में कुरान की आयतें पढ़ लो, सूरह रहमान पढ़ लो, सूरह वाक़िया पढ़ लो, सूरह दहर पढ़ लो, इसमें अल्लाह ने जन्नत के मजमून बयान किए हैं। हदीसें पढ़ लो, छुट्टी। तो एक बड़े मियाँ मेरे करीब में बैठे हुए थे, बड़ी उम्र के 80 साल के, वो मैं बयान करूं तो वो जोर जोर से कहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एक एक हदीस के ऊपर सुभान अल्लाह। मैंने बड़े मियाँ से कहा कि चचा मेरा बयान निगलो, उगलो मत, मेरा बयान निगलो उगलो मत, यानी अंदर दाखिल करो। और वो बड़े मियाँ अरब थे फलस्तीन के, वो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इन्होंने कहा कि मौलवी साहब दुनिया की दीनदार औरतों के फजाइल भी बयान करो, कि दीनदार औरतों के क्या फजाइल है, उन्हें क्या मिलेगा। तो मुस्तकिल हदीस है, आज तो वक्त नहीं है तो 11 बजे सारा मजमून पूरा करना। कल इंशाअल्लाह जो है दीनदार औरतों के फजाइल बयान करेंगे कि जन्नत के अंदर औरतों का क्या दर्जा रहेगा। याद रखना, जन्नत में औरतों का बहुत ऊंचा दर्जा रहेगा मर्दों के मुकाबले में। याद दुनिया के अंदर औरत जो है वो इताअत करती है ना शौहर की, और जन्नत में ये तो हजरत इताअत करेंगे बीवी की, वो कहेंगे कि बैठ जा, अच्छा सा बैठ गया, खड़ा हो जा, अच्छा सा खड़ा हो गया, अच्छा सा। यहां तक घूमने फिरने जाएंगे तो भी फैसला किसका चलेगा, बीवी का। यहां तक मछली कहेगी या वली या रहमान अता कॉलोनी, दुनिया में कोई बादशाह ऐसा नहीं है कि मछली उसकी खिदमत करे। जन्नत में जन्नतियों की खिदमत मछली करेगी। तो सबसे पहले फैसला सुना, मछली पूछेगी औरत से, बता तुझे क्या खाना है, बातें मर्दों से पूछेगी। तो औरतों के फजाइल कल बयान करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है इंशाअल्लाह, दुआ कर लो।